دیتا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان رمضان کی تکمیل کرو، رمضان المبارک کو پورا کرو۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو بڑھا دیتا ہے، اعمال کے وزن کو زیادہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے اندر کسی فرض کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی انسان اس مہینے کے اندر کسی نفلی کام کو انجام دیتا ہے، یعنی نفلی روزہ رکھے، رمضان کے اندر کسی نفلی عبادت کو انجام دیتا ہے، یعنی کوئی عبادت نوافل کی ہو، یعنی صدقات کے اعتبار سے ہو، مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے ہو، یا نماز کے پڑھنے کے اعتبار سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ اس مہینے مبارک کے اندر اور اس ایام کے اندر انسان کے اعمال کو زیادہ کر دیتا ہے اور اس کے اعمال کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اس مہینے کے اندر اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں تو غیر رمضان کے اندر اگر ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس مہینے کے اندر زیادہ کر کے جائے۔ اس لیے کہ زکات کا ادا کرنا ایک فرض عبادت ہے کہ جو صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ اگر صاحب نصاب رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر اپنے مال کی زکات نکالتا ہے، اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے، اس زکات کے ادا کرنے کی وجہ سے اور اس فرض کی تکمیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
فرض کے پورا کرنے پر 70 فرض کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا ایک کسان اپنی زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کے ذریعے سے 70 بال اگا دیتے ہیں 100 حبہ، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 100 دانے اگا دیتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اور اپنی شان کے مطابق اگر انسان کو دینا چاہتا ہے اور اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اس کی شان بڑی اونچی ہے، وہ براء الورا ہے، وہ انسانیت سے بے نیاز ہے، اگر انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عطا فرمائے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ 1 سال بروس لی کے ساتھ ٹریننگ، کیا تم سروائیو؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ اور قرض حسنا یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے تقاضے پر اللہ کی دین کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ قرض حسنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے پر اور اس مال کے دینے پر کتنا عطا فرمائیں گے، وہ قرض حسنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن انسان کے لیے پیش کرے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، اور جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یہاں سے چلا جائے گا اور قبر کے گڑھے کے اندر اس کو اتار دیا جائے گا، تب اس انسان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا 1 روپیہ یا 1 پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل کے طور پر اور بہترین اس کا بدلہ عطا فرما رہے ہیں کہ جس سے انسان کی خواہش اور تمنا یہ ہوگی، انسان یہ چاہے گا کہ دنیا کے اندر جتنا مال تھا اور جتنی دولت تھی میں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیتا تو آج میری ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہو جاتی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ مختصر زندگی ہے اور زندگی کے ایام ہے، بڑے بڑے شاہ اس دنیا کے اندر آئے اور بڑے بڑے نامور لوگ اس دنیا کے اندر رہ کر گئے، لیکن آخری ٹھکانہ ان کا وہی تھا کہ جو ساری انسانیت کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ایک نظام بنا رکھا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، کہ انسان کی وہ موت ہے اور انسان کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ جو اچانک اس کو آ جائے گی، لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اس موت کے آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اچانک اٹھا لے گا کہ جہاں اس کی تیاری تھی، دنیا کے ایک مشن تھا، دنیا کا ایک انسان کے دل میں ایک ذہن تھا اور وہ یہ چاہتا تھا، اس کی ایک امید تھی اور وہ دنیا کی ایک نظام بنا کر طے کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی نظام کے تحت اس کو اچانک اٹھایا کہ وہ ایک نظام بنا رہا تھا، لیکن
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آئندہ سال یہ دنیا کے اندر نہیں رہے گا، الوداعی جمعہ پڑھ رہا ہے، لیکن آئندہ کی اس کو خبر نہیں ہے کہ وہ انسان آئندہ اس دنیا کے اندر رہے گا یا نہیں رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لہذا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زکات کو اس کے مصرف میں ادا کریں، اور سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے، کہ جس کا ثواب دگنا ہوتا ہے، کہ اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے، دین کی اشاعت اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، اور زکات کی فرض کی ادائیگی کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مال کا نصاب اور اس کی زکات کو ادا کرنے کی اور صحیح طور پر زکات نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، دین کے تقاضے جو ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے جو تقاضا آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ حضرات اس تقاضے کو پورا کریں، تاکہ اس تقاضے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کا نام اس فہرست میں چڑھا کر کل قیامت کے دن پکارے، اور اللہ تعالیٰ اس فہرست میں آپ کا نام لے لے کہ دنیا کے اندر یہ شخص اپنا نام لکھواتا تھا، اپنا نام اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر لکھواتا۔ آج فرشتوں تم اس کا نام بھی پکار کر بلاؤ اور اس کو اپنی طرف سے ایک احساس کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔